عامر ضیاء صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کا تعلق کراچی سے ہے. سندھ میں کتنی مقبول ہے یہ جماعت؟ اس وقت سندھ میں برسر اقتدار ہے, وہاں کے عوام کے مسائل کس حد تک حل ہو رہے ہیں؟ اور یہ جماعت پنجاب میں اپنے قدم جمانا چاہ رہی ہے, لیکن گلے شکوے وہی ہیں کہ جو پاور شیئرنگ کا فارمولا طے ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عامر صاحب؟ دیکھیے, تو مجھ سے پہلے کے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو میرے خیال میں پنچ لائن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خواص کی سیاست کر رہی ہے, عوام کی سیاست نہیں کر رہی ہے, اور نہ ان کا انداز عوامی اب رہا ہے, نہ وہ ایشوز پہ سیاست کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو پیپلز پارٹی کا ایک کہتے کھمبا ووٹ ہوا کرتا تھا, اب بھی ہوگا, ہو سکتا ہے اتنی تعداد کم ہو گئی ہو, اس کو ایک بات کا بڑا دکھ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ نظر ہی آ رہا ہے کہ جی وہ نون لیگ کی بی ٹیم بن گئی ہے. اب جو بھی نون لیگ کا ایک پرانا ووٹر ہے یا پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ ایک دوسرے سے نظریاتی طور پہ حریف سمجھتا ہے اپنے آپ کو, تو انہیں یہ انہولی الائن سمجھ میں نہیں آ رہا, ہضم نہیں ہو رہا. جو اصل پیپلز پارٹی والے ہیں, اصل نون لیگ والے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی کہتے ہیں نا کہ میرج آف کنوینئنس ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر تکلیف میں پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی اتنی خوش نہیں ہوگی اس بات پہ. جو پنجاب میں ان کی لیڈرشپ ہے, مریم صاحبہ بھی اتنی خوش نہیں ہوتی ہوں گی فرمائشیں سن کر, اور یہ فرمائشیں پیش کر کے خوش نہیں ہوتے ہوں گے. تو بات یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ عوام کی سیاست نہیں ہو رہی ہے. آپ نے سندھ کا کہا, بہت شکریہ کہ اس صوبے کے اوپر میرے خیال میں 2 منٹ میں لوں گا. دیہی سندھ ہو یا شہری سندھ ہو, یہاں پر مسائل بڑے ہیں. کراچی جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کا واحد بدقسمت شہر ہے کہ جہاں پہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کبھی جدید ہوتا تھا, کبھی اچھا شہر ہوا کرتا تھا, کہ جہاں پہ حالات دیگرگوں ہوئے ہیں. میں جب اور مطلب پاکستان کے شہروں میں جاتا ہوں, لاہور کو ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں, پنڈی کو دیکھتے ہیں, فیصل آباد کو دیکھتے ہیں, آپ کو وہاں پہ ترقی, ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے. اسلام آباد تو خیر ہے, اسلام آباد بیوٹیفل تو ہے ہی ہے, حتیٰ کہ پشاور میں آپ کو ایک وہ نظر آئے گا, ایک کہیں گے نا کہ آرگنائز چیزیں نظر آئیں گی, انفراسٹرکچر بہتر نظر آئے گا. کراچی میں پرانے مسئلے کیا حل ہوتے, پانی کی بھی دکھ کی بات کی, یہاں پہ نئے مسئلے پیدا کر دیے گئے ہیں. مطلب ہے یہ شہر جو ہے اس کی سڑکیں اتنی ٹوٹی ہوئی ہیں کہ گرد و غبار میں یہ اٹا ہوا ہے یہ شہر. یہاں پہ کبھی آوارہ کتے نہیں ہوا کرتے تھے, اب گلی گلی میں 8-8 10-10 آوارہ کتے ہیں. پچھلے برس 70,000 لوگوں کو آوارہ کتوں نے کاٹا تھا, 18 لوگ ہلاک ہوئے تھے. اب یہ خود کردہ ان لوگوں نے اپنے لیے مسئلہ پیدا کیا ہے. یہاں پہ پتہ نہیں کہ مطلب ہے کہ اس شہر میں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے, بہت دیر میں آئی ہے, کچھ بسیں امپورٹ کر رہے ہیں, مہنگی داموں پہ ہے, وہ ایک الگ پھر بحث ہوگی. تو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہے. چلیں کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہے, تو وہاں پہ دیہی سندھ کا بھی یہی دکھ ہے. چاہے شہری سندھ کے لوگ ہوں چاہے دیہی سندھ کے لوگ ہوں, وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ظاہر پیپلز پارٹی سے آپ بات کریں گے وہ کہیں گے کہ جی ماشاءاللہ ہمیں تو لوگ منتخب کرتے ہیں, ہماری تو ہم ہر بار انتخاب جیتتے ہیں, اور ہمارا میئر بھی کراچی کا ہے, اور اب ان کی صوبائی حکومت بھی ہے, لیکن یہ مسئلے حل نہیں کر رہی. دیکھیں 18 برس متواتر کسی بھی پارٹی کے لیے بہت ہوتے ہیں, وہ نقشہ بدل سکتے تھے. اور وہ مطلب ہے وہ کچھ اپنے تھوڑے بہت آپ بلائیں گے کسی پیپلز پارٹی والے کو, وہ کہے گا جی ہم نے فلاں اسپتال بنا دیا اور ہم نے فلاں, تو انہوں نے کچھ سمبولک چیزیں بنائی ہوئی ہیں 4-6 جس کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن شہریوں کی جو مجموعی ایک معیار زندگی ہے وہ پست ہوا ہے. جرائم میں اضافہ ہوا ہے, لوگوں میں بیگانگی بڑھی ہے, بے حسی بڑھی ہے, اداروں سے مراد حکومت میں اور عوام میں جو ہے تعلق, اس میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لاوا سا پکڑا ہے کہ آپ کراچی میں, آپ ہم جیسے لوگ بھی جاتے ہیں, سڑک پہ آپ جاتے ہیں, آپ کوفت کا شکار ہو کے واپس آ رہے ہوتے, ٹریفک جیم ہے, پولیس میں کرپشن ہے, وہ ہر جگہ پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی مطلب اینٹ اٹھائیں گے آپ کو اس میں ٹیڑھا پن نظر آئے گا. تو خیر ہم آتے ہیں پھر وہ ایک نیشنل پالیٹکس کی طرف. وہی آخری بات پنجاب میں پی پی فعال ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو, اتنے مسائل اگر سندھ میں ہیں تو نہیں, مجھے نہیں. دیکھیں کیا پیغام, جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کسی پیغام کے تحت آتی ہیں, وہ کسی کلاس کو اپیل کرتی ہیں. نون لیگ کی اپیل ہے, ٹریڈرز کو کرتی ہے, مڈل کلاس کو کرتی ہے, ان کا ایک بیانیہ ہے, اس سے میں اختلاف کروں لیکن اس کے چاہنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی ایک فالوئنگ ہے. پی ٹی آئی کا اسی طرح ایک ریپرزنٹیشن ہے. پیپلز پارٹی کا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کہتے اپنے آپ کو کہ جی ہم فلاں کام کریں. اب آپ ایک مثال دوں میں آپ کو کہ کیپٹیو پاور پلانٹس پہ بھی وہ ہوئی ہے, قانون سازی ہوئی ہے, جس سے سندھ کی انڈسٹری اور جہاں جہاں کیپٹیو پاور پلانٹس لگے تھے نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ پیٹ پیچھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں قبول نہیں ہے, پھر آپ جا کے اسمبلی میں ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو لوگوں کو شکایت تو ہوگی, جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہے وہ ان پہ تنقید کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہروں پہ حمایت نہیں کی تھی, لیکن نہروں پہ آپ نے حمایت کی تھی, جب پبلک پریشر آئے تو آپ نے تیور بدل دیے. تو وہ کہہ کچھ رہے ہیں, کر کچھ رہے ہیں, اور ان کے پاس مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ پنجاب کی پولیٹکس کے لیے, وہاں کے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے تخیل کو جو ہے
دیکھیں اصل ہوتے ہیں امیجنیشن لوگوں کی کیا آپ وہ کرتے ہیں جگاتے ہیں. تو انہوں نے بڑا خواب دیا تھا, ان کے پاس کیا خواب ہے دینے کو, کہ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو بلاول بھٹو صاحب کو وی کین وش ہم گڈ لک, ہی از اے ینگ پولیٹیشین, بٹ ابھی جو کچھ وہ طرز سیاست اپنایا ہے اس سے وہ بی ٹیم سی ٹیم تو بن سکتے ہیں کسی بڑی پارٹی کی, خود وہ ایک کلاس ٹیم نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس طرز سیاست کے ساتھ پنجاب میں قدم جمانا مشکل ہے. اگر پنجاب کے عوام کو اٹریکٹ کرنا ہے تو سندھ میں ڈیلیور کرنا ہوگا, اور سندھ کو رول ماڈل کی طرح پیش کر کے آپ پنجاب میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. عامر صاحب, آپ کی نظر میں کیا بلاول سفارتی تقاضے پورے کر پائیں گے, اور جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے کتنی مؤثر ہے؟ ظاہر ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے کے شروع کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتماد ہے اس ٹیم پہ, لیکن اگر اس میں زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پاکستانی ہاکس بھی ہوتے, ہارڈ لائنرز بھی ہوتے کہ جو پاکستان کے کیس کو اسی طرح سے پریزنٹ کر سکتے. بات یہ کہ یقیناً ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ بھی آرٹیکولیٹ ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے انڈیا میں ہائی کمشنر رہے ہیں عبدالباسط صاحب جیسے لوگ اور مشاہد حسین سید صاحب جیسے لوگ کہ جو ایک نون مطلب ایز اے نیشنلسٹ پاکستانی جانے پہچانے جاتے ہیں ہارڈ لائنرز کے طور پہ, تو ایک آدھ اس کا بھی تڑکا ہونا چاہیے تھا. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض جو پولیٹیشنز ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ یاد کریں کہ جب ہم سب جیسے لوگ جو تھے کہتے تھے کہ جی بھارت کی نیت صحیح نہیں ہے, جو لوگ بغیر سوچے سمجھے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی باتیں کیا کرتے تھے, اور یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ زرداری صاحب کا مشہور جملہ تھا نا کہ ہی سیز لٹل انڈین ان ایوری پاکستانی اینڈ لٹل پاکستانی ان ایوری انڈین. اسی طرح نون لیگ کا بھی ایک اپنا فلسفہ رہا ہے اس معاملے کے حوالے سے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہمارا ایک کہتے ہیں نا کہ ہمیں یقین ہو کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ واقعی اس طرح کی کہتے ہیں کہ ان کو یقین بھی ہے جو جس کیس کو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, کہ کشمیر کا مقدمہ ہمیں اگر لڑنا ہے تو ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ ہے ہماری ابھی دیکھیں نا کہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے, مودی کا رویہ, مودی کہتا ہے اگر ہم دہشت گردی کے علاوہ کسی پہ بات نہیں ہوگی, اگر ہوگی. ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ جی دہشت گردی پہ بھی کریں گے, کشمیر پہ بھی کریں گے, انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی کریں گے, اور ہم تجارت پہ بھی کریں گے. اب بڑی عجیب و غریب سا مطلب ہے جملہ ہے کہ وہاں پہ آپ دشمن کو ریڈ نہیں کر رہے ہیں کہ دشمن کیا کہہ رہا ہے اور ہماری طرف سے کس طرح کے سگنلنگ جا رہی ہے. دیکھیں اس کانفلکٹ میں بھارت نے دو چیزیں کی ہیں, انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن پوش کی ہیں. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا عامر صاحب کہ انٹرنیشنلی دونوں ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھا جا رہا ہو, آبزرو کیا جا رہا ہو, اور اس سے بھی دنیا کو پتہ چلے گا کس کی نیگیٹو تھنکنگ ہے, کون پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. دیکھیں دنیا سے ہمیں براؤنی پوائنٹس نہیں لینے, اصل میں بات یہ ہوتی ہے, میں جو بات کر رہا تھا کہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج پاکستان کو ہوا اس کانفلکٹ کے اندر, لیکن بھارت نے 2019 سے اگر گنے تو انہوں نے 2 اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز لے چکا ہے آپ پر. انہوں نے ریڈ لائنز کو پش کیا ہے, انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا انضمام کر دیا ہے, ان کا طرف سے یونیلیٹرلزم ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف, انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اگر یہ براؤنی پوائنٹ کریں کہ جی امریکہ ہمارے بارے میں کیا کرتا ہے, ہمیں نہیں پرواہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی ان سے نمبر نہیں لینے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے. بے شک دنیا ہمیں گالی دیتی رہے, ہمیں جا کے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آئیے ہمارے ساتھ یہ کریں. جو پاکستان کا مفاد ہے اس کے لیے آپ کو ہاکش ہونا پڑے گا. اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے ان میں سے بہت سارے لوگ بھارت سے ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہیں, معاف کیجیے گا. ہمارے عوام نہیں ہے, ہماری افواج پاکستان نہیں ہے, ہم نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا ہے, لیکن ہماری حکمراں اشرافیہ کا مسئلہ ہے. یہ کبھی ان کو چاہتے کہ ٹماٹر وہاں سے امپورٹ کرنے کی بات کریں, کبھی فلموں کی بات کیا کرتے تھے, ابھی کل کی بات ہے, مودی دور کی بات ہے, تجارت کی بات ہوا کرتی تھی. تو یہ وہی اسی طرح کے لوگ ہیں. آپ کو جب تک, اور آپ کو دشمن کی نیت سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر مطلب مودی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں گے, مودی کے ساتھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں جو ہندوتوا کا پجاری ہے کہ جس کی اندرونی پالیسی جو ہے مسلم دشمنی اور بیرونی خارجہ پالیسی پاکستان دشمنی پر مبنی ہے, تو اس سے کیا بات ہوگی. اس سے ہمیں براؤنی پوائنٹ نہیں لینے. پاکستان کو بہت محنت کرنی ہوگی, امریکہ میں نہیں, آپ کو اسلامی دنیا میں بہت محنت کرنی ہوگی. OIC نے آپ کو اس طرح سے مضبوطی سے ساتھ نہیں دیا جو اس کو دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, بھارت نے انگریز بنائی, ان کے پاس اکنامک پولیٹیکل کلاؤٹ ہے, تو ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے, ہمیں اپنے کیس کو یقین کے ساتھ جنون کے ساتھ پیش کرنا ہے, اور اس بات کے ساتھ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر دنیا ساتھ نہ بھی ہو, ہم اگر صحیح ہیں, ہمیں کشمیر ہمارے لیے ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے, پانی ہماری شہرگ ہے, تو بھائی پھر اس کے اوپر ہم دیکھیں گے, ہم خود کھڑے ہوں گے. لیکن اس معاملے میں دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا, اور دنیا اسی موقف کے ساتھ ہے کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے, مسائل بات چیت سے حل کیے جائیں. جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا, لیکن بھارت میں ایک ہندوتوا پالیسی کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور اس کو بھی دنیا آبزرو کر رہی ہے. یقیناً امیج جو ہے انڈیا کا وہ اس وقت اچھا نہیں ہے دنیا میں.